یہ ہے اللہ کے خلیل کی کہانی جو قرآن میں بیان ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان امتحان بن گیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے رب مجھے صالحین میں سے دے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورۃ الصافات میں یہ بیان ہے، ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ یہ تھی اللہ کی خوشخبری، یہ تھی ان کی دعا کی قبولیت۔ سالوں کا انتظار ختم ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ بیٹا پیدا ہوا، گھر میں خوشی آئی، باپ کا دل بھر گیا۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینے سال بنتے گئے، لڑکا بڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ ان کے ساتھ سعی کرنے لگا، یعنی جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، باپ بیٹے کا ساتھ تھا، دونوں کی زندگی اللہ کی راہ میں۔ لیکن اللہ نے ایک امتحان لکھا، ایک آزمائش کا فیصلہ کیا۔ یہ امتحان کوئی عام امتحان نہیں تھا، تاریخ بدل دینے والا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ یہ عام خواب نہیں، یہ نبی کا خواب تھا جو وحی کی طرح ہوتا ہے، اور نبیوں کے خواب حق ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، پاس بیٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے بات سنو، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تھا وہ لمحہ جب باپ نے بیٹے کو حقیقت بتائی۔ کوئی چھپایا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، سچ بیان کر دیا۔ یہ نبی کا خواب تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، سمجھ لو۔ پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اس کی رائے طلب کی۔ فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس بارے۔ یہ کتنا عجیب سوال تھا۔ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے قربان کروں، تیری کیا رائے ہے بتا۔ یہ احترام تھا، یہ محبت تھی، یہ شفقت کا اظہار تھا۔ اور پھر بیٹے نے جواب دیا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ قرآن میں بیٹے کے الفاظ آج تک محفوظ ہیں، زندہ ہیں۔ اے میرے باپ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر دیجئے۔ افعل ما تؤمر، جو حکم ہے اسے پورا کر دیجئے۔ میں تیار ہوں، میں راضی ہوں، میں حاضر ہوں اللہ کے حکم پر۔ پھر بیٹے نے مزید کہا، انشاء اللہ کی شرط لگائی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ یہ تھا اس نوجوان کا ایمان، یہ تھی اس کی ہمت۔ بیٹا باپ کو ہمت دے رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا، دونوں نے تسلیم کر لیا۔ قرآن کہتا ہے، فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم کیا، باپ نے بھی اللہ کے حکم کو مانا، بیٹے نے بھی مان لیا۔ دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور تلا للجبین، اور انہوں نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا بیان ہے۔ پیشانی کے بل لٹایا، یہ عمل کی تیاری تھی۔ یہ تھا وہ عظیم لمحہ جب امتحان اپنے عروج پر تھا۔ باپ تیار تھا، بیٹا تیار تھا، دونوں اللہ کے حکم پر۔ کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، صرف یقین تھا۔ دونوں نے اپنی خواہشات قربان کر دیں،
اپنی محبت دے دی۔ اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ اور پھر اللہ نے پکارا، آسمان سے آواز آئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اللہ نے خود پکارا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ امتحان ختم ہو گیا تھا، ثبوت مل گیا تھا، ایمان کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، تسلیم کا ثبوت آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے۔ اللہ نے مزید فرمایا، اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، واضح امتحان تھا۔ یہ عظیم امتحان تھا جو ثابت کر گیا کہ ایمان کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے رحمت فرمائی، فضل کیا، کرم کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی سے فدیہ دیا۔ اللہ نے ایک عظیم قربانی بھیج دی بیٹے کی جگہ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اس کا کرم تھا۔ قرآن نے صرف ذبح عظیم کہا، عظیم قربانی کہا، تفصیل نہیں دی، صرف اتنا بتایا کہ عظیم تھی۔ یہ تھی ابراہیم کی قربانی کی حقیقت جو قرآن میں ہے، اور اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کا مقام بلند کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یہ اللہ کی دعا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ ہے قرآن کا بیان جو صاف اور واضح ہے۔ یہ کہانی تسلیم کا سبق ہے، اطاعت کی تعلیم ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو دل سے قبول کرو۔ اللہ آسانی پیدا کرتا ہے جب بندہ اس پر بھروسہ رکھے۔